الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ ذریاتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رمضان المبارک اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے سائے میں کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے اور احساس بھی نہیں ہو پا رہا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ اختتام پر ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے فرمائے۔ یہ خصوصیت ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے کی 3 عشرے اور وہ سب خداوند تعالیٰ کی طرف سے رحمت و برکت اور مغفرت کے علیحدہ علیحدہ میں عشرے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ کہ یہ رمضان المبارک کے وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے اور تیسرا حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ اگر آپ دل کی آنکھوں سے غور کریں اور دیکھیں تو پہلے عشرے میں آپ کو جتنی رحمت اور جتنا گہمی آپ کو گھروں کے اندر تلاوت کی نظر آئے گی، کیونکہ قرآن پاک اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ رمضان میں نازل ہی ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو یہ اس کا ایک خاص تعلق ہے اور اس خاص تعلق کا اثر ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے۔ ان رحمتوں کو محسوس کر سکتے ہیں آپ۔ رات دن قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، جس کو جتنا بھی آتا ہے وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ مسجدوں میں تلاوت، گھروں میں تلاوت، بچے تلاوت کر رہے ہیں، مرد تلاوت کر رہے ہیں، جوان تلاوت کر رہے ہیں، بوڑھے تلاوت کر رہے ہیں، عورتیں تلاوت کر رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کی یہ کثرت پورے سال جاری رہے تو یقیناً یہ رحمتیں اور یہ برکتیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہی رہے گا اور رحمتیں برستی رہیں گی۔ تو قرآن کریم سے وابستگی کیجیے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے انہی عادتوں کو ڈالنے کے لیے آتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ مہینہ ہمیں تقوی کی زندگی گزارنے کے لیے آتا ہے، تقوی کی عادتیں ڈالنے کے لیے آتا ہے۔
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تو یہ 1 مہینہ دراصل عادتیں ڈالنے کے لیے، غفلتوں سے نکالنے کے لیے کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت ہونا چاہیے۔ اس مہینے کی یہ خصوصیت کہ اس کے ہر 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے علیحدہ رحمتیں لے کر آتا ہے، مغفرت لے کر آتا ہے، دوزخ سے آزادی لے کر آتا ہے۔ دوسری خصوصیت رمضان المبارک کی 3 باتیں ہیں جو صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہی ہیں۔ تلاوت قرآن تو آپ ہمیشہ کر لیں گے، لیکن وہ 3 چیزیں جو صرف رمضان المبارک میں ہی حاصل ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو حاصل نہیں ہوں گی۔ نماز تراویح، نماز تراویح یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی، اور یہ رمضان المبارک کی ایسی خصوصیت ہے کہ آپ اس کی نماز ہے لیکن اس کی آپ قضا نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی نماز ہے کہ جو رہ جائے گی پھر قضا نہیں ہوتی، اس کی قضا بھی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ ہے، بس چھوڑ دیا تو سب گناہ ہی گناہ رہے گا۔ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ اس کا معاملہ ہے، لیکن آپ اس کے گناہ کو اندازہ نہیں کر سکتے، قضا ہی نہیں کر سکتے آپ اس کو۔ اس لیے یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی، تراویح کی نماز خصوصیت ہے رمضان کی۔ اور تراویح کی نماز اس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ قرآن کریم کا تراویح کے اندر سننا ترتیب کے ساتھ، یہ سنت صحابہ ہے، لیکن تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، سنت رسول ہے۔ اسی لیے لوگوں نے 10 دن کی قرآن کریم کی تراویح سن لیتے ہیں، قرآن کریم سن لیتے ہیں، کوئی 5 دن میں سن رہا ہے، کوئی 10 دن میں سن رہا ہے، کوئی 15 دن میں سن رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، 15 دن میں سن لیں آپ، 20 دن میں سن لیں، یہ تو آپ کے شوق کے اوپر ہے، لیکن ایسا نہ سنیے 10 دن کا کہ بیٹھے ہوئے ہیں 5 دن کی تراویح کے لیے اور 10 دن کی تراویح کے لیے بیٹھے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام صاحب رکوع میں جائیں گے، امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو جا کے شامل ہو جائیں گے۔ ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو نماز تراویح کے اندر قرآن کریم کا سننا ہے نا، آپ تو بیٹھ کے باہر باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان یا بچے اس طرح کی کوئی حرکت کرتے ہیں تو یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ تمہاری نہیں حیثیت ہے، 15 دن کی سنو، 10 دن کی نہیں ہے، 15 دن کی سنو، 20 دن کی سنو، پورے مہینے کی سنو، لیکن قرآن کریم کو نماز کے اندر سننا ہے، نماز کے باہر نہیں سننا ہے۔ تو 10 دن کی سن لیجئے، 15 دن کی سن لیجئے، لیکن تو ایک چیز ہے قرآن کریم کا ترتیب کے ساتھ سننا، یہ سنت صحابہ ہے، اور تراویح کا پڑھنا یہ سنت رسول ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ تراویح ہمیشہ تمام ائمہ کے نزدیک تراویح 20 رکعت ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام چاروں فقہ کے اندر تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، 8 رکعت تراویح نہیں ہے، یہ مغالطہ ہے 8 رکعت تراویح کا۔ لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اپنے
کہ کیوں پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن تراویح 20 رکعت سب کے نزدیک، یہ صرف حنفی مسئلہ نہیں ہے کہ حنفیوں کے نزدیک جو 20 رکعت ہے، تمام ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح۔ تو جب قرآن کریم آپ 10 دن میں 15 دن میں سن لیں تو یہ اس کے بعد تراویح آپ، اگر آپ دکاندار ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے دکان کا معاملہ ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ 10 دن کے اندر، 5 دن کے اندر، 15 دن کے اندر قرآن پاک سن رہے ہیں، سن لیجئے۔ اس کے بعد جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، اور پھر پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ اپنی دکان پہ جائیے، مشغلہ کیجئے، اور اس کے بعد جب گھر آئیے تو تراویح کی نماز پڑھیے۔ صبح فجر تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، سحری تک اس کا ٹائم ہوتا ہے، آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ لیکن تراویح کی نماز پڑھنا جو ہے سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ تراویح تو آپ کو پڑھنی ہے، یہ خصوصیت ہے چونکہ رمضان کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر روزہ رکھنا اور رات میں قیام کرنے کو زیادہ فرمایا۔ روزہ رکھنا فرض ہے، رات کا قیام جو ہے سنت۔ یہ قیام اللیل یہ نہیں ہے، رمضان کا قیام اللیل تراویح ہے۔ ایک قیام اللیل جو احادیث میں آتا ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور وہ 8 رکعت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو تمام احادیث ہیں وہ تہجد کے لیے ہیں، کہ کبھی رمضان یا غیر رمضان کبھی بھی آپ 8 رکعت، ہمیشہ 8 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، وہ 8 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ 8 رکعت نماز جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو حدیث پاک میں آتا ہے رمضان اور غیر رمضان، تو غیر رمضان میں تراویح تھوڑی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ قیام اللیل جو ہے یہ تہجد کا ہے، قیام اللیل یہ تراویح کا نہیں ہے۔ تراویح کا قیام اللیل 20 رکعت ہے، اور تمام صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ آپ سوچئے، صحابہ کرام سے ثابت ہے، سبھی صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ فرق کیا ہوا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک تراویح لوگ علیحدہ علیحدہ پڑھا کرتے تھے، اپنی اپنی تراویح اپنے گھروں میں پڑھتے تھے، زیادہ جب اپنی پڑھنی ہے تو زیادہ تر گھروں میں ہی پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند لوگوں کو لے کر کھڑے ہوئے، اور انہوں نے قرآن کریم کو ترتیب سے تراویح میں سنانا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نگرانی کری، اور گئے۔ ایک روز دیکھا کہ لوگ شوق سے پڑھ رہے ہیں، دوسرے دن دیکھا کہ لوگ اور زیادہ ذوق و شوق سے، تعداد بھی بڑھ گئی لوگوں کی، اور لوگ ذوق و شوق سے قرآن کریم کو سن رہے ہیں۔ تیسرے دن بھی آپ نے نگرانی کری، دیکھا کہ لوگ ذوق و شوق سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی رسم ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ لوگ بدعت کا نام لے کے اور صرف ایسے ہی لیبل لگا دیتے ہیں کہ جیسے کتنا بڑا دوزخ کا کام کر دیا۔ بدعت کے معنی ہی نہیں معلوم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اچھی بدعت ہے کہ سب لوگوں کو جمع کر کے قرآن کریم کو ترتیب سے سنایا جا رہا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو چیز رائج ہوئی وہ تراویح نہیں رائج ہوئی، 20 رکعت رائج نہیں ہوئی، قرآن کریم ترتیب سے قرآن کریم کا پڑھنا رائج ہوا تھا، اور اس کو سننا رائج ہوا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی عالم، کسی بھی فقہ کا عالم قرآن کریم کے سننے کو سنت مؤکدہ نہیں کہتا ہے،
کہ اگر کوئی نہیں سن سکتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ سننا سنت صحابہ ہے۔ تو اس زمانے سے تراویح کی جماعت باقاعدہ ہونے لگی اور جماعت میں قرآن کریم کو ترتیب سے سنایا جانے لگا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں 20 رکعت تراویح ہو گئی، 8 رکعت کی 20 رکعت، آپ سوچئے، غور کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، عمر امیر المومنین، سب کو جو چادر ملی تھی ایک ایک ملی تھی، آپ 2 چادریں پہنے کیسے کھڑے ہوئے ہیں؟ پہلے اس کا جواب دیجئے۔ آپ ایک تہمت باندھے ہوئے تھے، ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے، فرمایا ایک ایک چادر مال غنیمت آیا تھا، تقسیم ہوا تھا، کہا ایک ایک چادر سب کے حصے میں آئی تھی، آپ یہ 2 چادریں کیسے اوڑھے ہوئے ہیں؟ امیر المومنین ہونے کی وجہ سے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ عمر سے حساب لینے والا موجود ہے، عمر سے حساب لینے والے موجود ہیں امت میں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک چادر میری ہے جو میں باندھے ہوئے ہوں، اور ایک چادر میرے بیٹے کی ہے، عبداللہ کی ہے، جو میں نے اس سے مانگ کر اوڑھ لی ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جس دور میں امیر المومنین سے ایک چادر کا حساب لے لیا گیا، اس دور میں آپ امیج کر لیں گے کہ 12 رکعت انہوں نے اضافہ کر دیا، حضور کی تعداد رکعت پہ 12 رکعت کا اضافہ کر دیا، اور کسی نے کچھ کہا ہی نہیں، کسی نے عمر سے حساب نہیں لیا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم دن بھر محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، اور 8 رکعت نماز تھی، تم نے 12 رکعت کر دی۔ کسی آثار میں، کسی روایت میں، کسی حدیث میں آپ یہ اعتراض صحابہ کرام کا نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ یہ اعتراض کی بات تھی ہی نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 حضرت عمر کے زمانے میں غلط الزام ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سراسر الزام ہے یہ کہ انہوں نے 12 رکعت، 1-2 بھی نہیں، 12 رکعت کا اضافہ کر دیا، اور کسی صحابی نے کچھ کہا بھی نہیں۔ اس لیے تمام ائمہ کے نزدیک امام شافعی کی گواہی موجود ہے ترمذی کے اندر کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا مکے میں نے لوگوں کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے دیکھا۔ بیہقی میں، ابن شیبہ میں، موطا امام مالک میں، تمام احادیث کی کتابوں میں اس بات کی صراحت ہے کہ تراویح کی رکعت 20 رکعت ہے۔ یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی، اس کا احترام کریں، اس کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم سن لیجئے آپ 10 دن میں، 15 دن میں، لیکن اس کے بعد تراویح کے رکعت آپ اپنے گھر آ کر پڑھیں، جیسے بھی پڑھیں، لیکن تراویح کو ناغہ نہ کریں۔ یہ خصوصیت ہے رمضان المبارک کی۔ خداوند کریم ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔